کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نور ہوگا، اور اگر اس نور کو ساری مخلوقات کے اندر تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کفایت کر دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. تلاوت کلام پاک آئیے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. بولا اپنے گرد کے سرداروں سے کہ بے شک یہ دانا جادوگر ہیں. يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون. چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں اپنے جادو کے زور سے، تب تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. وہ بولے انہیں اور ان کے بھائی کو ٹھہرائے رہو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو کہ وہ تیرے پاس لے آئیں ہر بڑے جادوگر دانا کو. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقرر دن کے وعدے پر. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو گئے؟ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب آئیں. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. پھر جب جادوگر آئے فرعون سے بولے کیا ہمیں کچھ مزدوری ملے گی اگر ہم غالب آئے؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. بولا ہاں، اور اس وقت تم میرے مقرب ہو جاؤ گے. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. موسیٰ نے ان سے فرمایا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور بولے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہماری ہی جیت ہے. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. اب سجدے میں گرے جادوگر بولے ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے، رب موسى وهارون. جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے
جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين۔ تو اب جانا چاہتے ہو، مجھے قسم ہے بے شک میں تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی دوں گا۔ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون۔ وہ بولے کچھ نقصان نہیں، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين۔ ہمیں طمع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے، اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور ہمیں عافیتیں اور راحتیں نصیب فرمائے۔ ماہ فاخر، ماہ ربیع الآخر، ماہ عبد القادر یہ اپنی برکتیں اور بہاریں لٹا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم کیسا تھا اس پر بھی بات کریں گے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیران پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، پیر دستگیر ہیں، اور آپ مقام ولایت کے اوپر ایسی فائز چمنستان کرم کی کلی ہیں کہ آپ کی خوشبوؤں سے یوں کہیے کہ سارا جہان ہی معطر اور منور ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ الکریم آج ہم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کی بھی بات کریں گے کہ آپ کا علم کیسا تھا اور آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کس طرح کے مجاہدات جو ہے وہ کیے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا کیا اس میں کردار ہے اور حصہ ہے، اور آپ کی اپنی دلچسپی اس حوالے سے کیا تھی، انشاءاللہ اس پر بھی بات رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالی علم نافع عطا فرمائے، اور علم غیر نافع غیر صالح سے اللہ محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے خود بھی اپنے علم کا جو ہے وہ بیان فرمایا، اور آپ کے زمانے کے جو افراد تھے، اولیاء تھے اور علماء تھے، ان کا آپ کے ساتھ ایک علم کے اعتبار سے کیسا لگاؤ تھا، انشاءاللہ اس کو بھی آج ہم پروگرام میں بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ الکریم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا، آپ کے نالج کا اور آپ کی اونچی شان کا انشاءاللہ الکریم آج پروگرام کے اندر ذکر رہے گا۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، حضرت قبلہ کاری حکیم خلیل اتاری صاحب، ان سے ہم کلام سنیں گے، پھر انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پرے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا، جھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا،
حرم و طیبہ و بغداد جدھر کی نظر حرم و طیبہ و بغداد جدھر کی نگاہ جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا تیری سرکار رضا اس کو شفیع جو میرا ہے اور لا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے حضور تشریف لا رہے ہیں کہیں پہ رونق ہے مہکشوں کی کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں اجالے کیوں نہ ہو دیوار در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں میں اپنے خیر الورا کے صدقے
عطا کے قربان میں اپنے خیر الورا کے صدقے میں ان کی شان عطا کے قربان بھرا ہے وہ سے میرا دامن بھرا ہے وہ سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں بھرا ہے وہ سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں تم اس کے طرفدار تم اس کے مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے بھرا ہے وہ سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں وہ کرم پر کرم ہی کرتے ہیں وہ کرم پر کرم ہی کرتے ہیں وہ خطا پر خطا کرے کوئی بھرا ہے وہ سے میرا دامن بھرا ہے وہ سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آیا تم پہ کروڑوں درود اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود یہ وہی ہے جو بخش دے ہیں کون جرم پہ سزا نہ کرے بھرا ہے وہ سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں طٰہٰ دشان والے عرشات جان والے صدا صدا بے سہارے آنو غم دے مارے آنو مارے بیچارے آنو سینے نال لان والے بھرا ہے وہ سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم
میری دوری ہوئے حاضری ظہوری ہوئے روزے تے بلانے والے آج جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر حبیب داور غریب پرور رسول اکرم کرم کے پیکر کسی کو در پر بلا رہے ہیں کسی کو در پر بلا رہے ہیں کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں کسی کو در پر بلا رہے ہیں کسی کے خوابوں میں آ رہے ہیں نوازشوں پر نوازش ہے عنایتوں پر عنایتیں ہیں نبی کی نعتیں سنا سنا کر نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا کر کوئی دیوانہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا کر کوئی دیوانہ چلو نیازی تمہیں مدینے چلو نیازی تمہیں مدینے چلو دیوانوں تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں چلو دیوانوں تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چلو دیوانوں تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ ایک ایمان والے کا تعلق اس اعتبار سے بھی ہونا چاہیے
کہ حضور کا ذکر بھی کرتا رہے، ان کو یاد بھی کرتا رہے، درود و السلام بھی پڑھتا رہے، اور بارگاہ میں التجا اور استغاثہ بھی پیش کرتا رہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زندگی سے بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے پاس جو بھی انہیں ایشو ہوتا تھا تو وہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ضرور دیتے تھے۔ تو حضور ہے، مہربان ہیں، کریم ہیں، شفیق ہیں، عنایتیں فرمانے والے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم کی شان والے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے مقام والے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مدینہ کی بعد اب حاضری بھی نصیب فرمائے۔ اور سننے کو مل رہا ہے کہ فلاں بھی سفر مدینہ کے لیے جا رہا ہے، فلاں بھی جا رہا ہے، تو جو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے، مقبول فرمائے، مبرور فرمائے، اور جو جانے کے تمنائی ہیں اللہ ان کو بھی بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ اور اس میں یاد رکھیں جو بات کہی ہے غالباً خالد محمود خالد صاحب نے، کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں اور کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے اور تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ کسی سے سوال مت کریں، سفر مدینہ کے لیے، سفر مکہ کے لیے کسی سے سوال نہ کریں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور کسی کو یہ نہ کہیں کہ جی یوں کر دیں اور یوں کر دیں، اتنے پیسے دے دیں، اتنے یہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہیں، وہاں پر جو ہے وہ کرتے رہیں۔ مالک مہربان ہے، وہ اسباب بھی عطا فرمائے گا، اور وہ جیسے چاہے بندے کو جو ہے وہ حاضری نصیب فرمائے۔ ذرائع جو ہے وہ تخلیق کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے کچھ بعید نہیں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے بہرحال لو لگا کے رکھے، اور سچی لو لگا کے رکھے، اور اسی کے اوپر اپنا ذہن بنا کے رکھے، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے خیر اور فیض پائے گا۔ پروگرام کے عنوان اور موضوع کی طرف جو ہے وہ ہم آتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام۔ آپ کی ولایت کا بیان ہوتا ہے استاد کہ آپ بہت بڑے پیر تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ کی کرامتوں کا ذکر تو جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملتا ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ علم کے حوالے سے کوئی اتنا خاص چرچا جسے یوں بولیں کہ سننے کو مل رہا ہو چہار دانگی عالم سے، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ کیا کہیں گے آپ، کیا غوث پاک کا علمی مقام تھا؟ بعض اوقات جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخصیت ایک وصف کے حوالے سے مشہور ہو جاتی ہے اور پھر اسی کا شہرہ بھی ہوتا ہے۔ تو حضور پیران پیر روشن ضمیر سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولی کے طور پر مشہور ہیں، سلسلہ قادریہ کے بانی کے طور پر مشہور ہیں جی، اور جبکہ آپ کا علمی مقام اتنا بلند ہے کہ اگر جو ہے وہ یہ بھی بیان نہ کیا جائے تو پھر جو یعنی ان کے علمی جو حیثیت تھی اگر وہ بیان کی جائے تو وہی حاوی نظر آتی۔ یعنی یہ بھی دیکھیں اللہ پاک کا کتنا کرم تھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر کہ آپ بہت بڑے عالم تھے، اور علم کے حوالے سے دیکھیں تو آپ یکتا نظر آتے ہیں اپنے زمانے میں، اور ولایت کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی آپ بڑا بلند مقام ہے آپ کا، اور جو ہے وہ سارے اولیاء کے سردار ہیں۔ اور جب جو ہے وہ ہم ان کی معاشرتی حالت یعنی جو مؤثر شخصیت ہوتی ہے کسی زمانے کی تو وہ جب دیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ نظر آتے ہیں، یعنی سیاسی طور پر بھی جو ہے وہ آپ کا بڑا اثر تھا اس وقت کے موجودہ حکمرانوں پر، اور جب لوگوں پر آپ کا اثر دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ سارے آپ ہی کے در کی جانب جو ہے وہ بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا بات! تو یعنی مختلف جو ہے وہ آپ کی صفات ہیں، اور جس میں سے آپ کی جو علمیت ہے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچپن سے ہی آپ کو علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، اور آپ کی والدہ ماشاء اللہ جو ہے وہ آپ کو یہ ذہن دیا کرتی تھیں اور علم دین حاصل کرنے کی رغبت بھی دلایا کرتی تھیں۔ یہی تو وجہ تھی کہ آپ کی والدہ اگرچہ آپ بیوہ ہو چکی تھیں، اس کے باوجود آپ نے اپنے اس یتیم بچے کو در یتیم کہنا چاہیے جو ہے وہ ان کو اپنی خدمت کی حاجت تھی،
جی کہ بڑھاپا تھا اور جو ہے وہ اکیلی تھیں، لیکن اس کے باوجود اپنے بیٹے کا جب شوق علم دیکھا تو بغداد جانے کی اجازت دے دی۔ واہ واہ، پھر آپ جب بغداد آئے تو بڑے بڑے علماء سے آپ نے شرف تلمذ یعنی شاگردی کا شرف حاصل کیا، کیا بات ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کا علم حاصل کرنے کا انداز دیکھیے کہ آپ جو ہے وہ یعنی جب آپ کی زندگی کا یہ حصہ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ساری توجہات جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے میں ہے، اور جو ہے جنگلوں میں جا رہے ہیں، اور جناب جو ہے وہ جو علم ہے وہ حاصل کرنے کے لیے مجاہدے بھی کیے، اور ساتھ جو ہے وہ علم میں بھی مصروف رہے۔ تو یہ بغداد کا جو آپ کا ابتدائی حصہ ہے زندگی کا، وہ علم حاصل کرنے میں اور مجاہدے کرنے میں صرف ہوا۔ اور آپ کے جو استاد تھے علامہ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ولی کے طور پر مشہور ہے، جبکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، اور جس مدرسے میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا یہ انہی کا مدرسہ تھا، یعنی آپ نے ان کی شاگردی بھی اختیار کی، ان سے بیعت کا شرف بھی پایا، انہوں نے ان کو خلافت بھی دی، اور جب دیکھا کہ یہ اتنے بڑے علامہ ہیں اور جو میں علم دینا چاہتا تھا اور تقسیم کرنا چاہتا تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور استاذ کو اپنے اس شاگرد پر مکمل اعتماد تھا، اتنا اعتماد تھا کہ آپ مسند جو آپ کی مسند تھی تعلیم کی وہ ان کے حوالے کر دی، تم میرا مدرسہ تمہارے حوالے ہے، اب تم اسے چلاؤ گے۔ اور پھر جب دیکھا ہم نے کہ جب آپ اس مدرسے کی مسند پر جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے تو آپ 13 علوم میں درس دیا کرتے تھے، اور درس دینے کا انداز کیا ہوتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس شروع ہوتا تھا اور شام تک درس جاری رہتا تھا، یعنی تھکنے والا تو یہاں کام ہی نہیں تھا۔ ویسے جو ہے وہ عموماً دیکھا جائے تو جو تعلیمی فیلڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ 5 گھنٹے جو ہے نا یہ حد ہوتی ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے، 5 گھنٹے جو ہے وہ تدریس کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو جناب اب تو سر درد کر رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ ظہر کے بعد عمومی طور پر آرام کیا جاتا ہے، اور پھر کہیں جا کے عصر کے بعد پھر سیر وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، رات کو پھر جو ہے وہ اسباق کی تیاری ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے کہ فجر کی نماز کے بعد شروع کرتے ہیں اور جو ہے وہ ظہر تک، پھر ظہر کے بعد پھر درس شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آپ کا جاری رہتا ہے۔ تو آپ بہت بڑے عالم دین تھے، اور علماء نے لکھا کہ آپ درجہ اجتہاد پر فائز تھے، آپ مجتہد تھے، لیکن جو ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جو ہے وہ جب دیکھا کہ یہ کمزور ہو رہا ہے تو پھر آپ نے اپنا فتویٰ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ فقہ کے مطابق دینا شروع فرمایا، تو تاکہ یہ جو آپ کا مسلک ہے اس کو بھی مضبوطی حاصل ہو، ورنہ آپ خود جو ہے وہ مجتہد کے درجے پر فائز تھے۔ اور جب ہم تفسیر کا علم دیکھتے ہیں تو آپ کی تفاسیر کا علم تو پھر انشاءاللہ مبلغین بھی بیان کریں گے، اور آپ کو یعنی 13 علوم پر آپ درس دیا کرتے تھے، اور اللہ پاک نے آپ کو کتنے علوم پر دسترس عطا فرمائی تھی وہ تو ایک جدا جو ہے وہ ٹاپک ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو آپ شیخ الحدیث بھی تھے، تو شیخ التفسیر بھی تھے، اور مفتی تو آپ تھے ہی، آپ کو فتویٰ جو ہے وہ زمانے میں چلتا تھا، اور مجتہد کے درجے پر تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ درجہ اجتہاد پر فائز تھے، تو یوں آپ علم کے معاملے میں بھی کامل و اکمل شخصیت۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے لکھا نا جی، مفتی یہ شرع بھی ہے، قاضی یہ ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے کون؟ عبد القادر۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود بھی اپنے علم کی جستجو کا بھی جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور آپ نے خود کہا اپنی امی جان سے کہ مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے وقف جو ہے وہ فرما دیجیے۔ یہ بھی ایک بات ہے، آپ دیکھیے کہ کیا زبردست جو ہے وہ اللہ پاک نے آپ کو بچپن سے ہی مقام جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، علم کے ساتھ ایک رغبت عطا فرمائی ہے۔ غوث پاک کی زندگی میں آپ کو علم ملے گا، جیسے استاد صاحب نے بیان فرمایا، بچپن سے ہی میں نے جس طرح عرض کیا کہ آپ نے خود اپنی امی جان سے کہا کہ مجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اجازت دیجئے اور یوں وقف کیجئے، یہ بھی انداز ہے۔ پھر آپ نے جو زندگی گزاری اس کے اندر بھی علم کا کس طریقے سے فیضان ہے، اس کو بھی ہم انشاءاللہ الکریم آگے چل کے اس پر ہی بات کرنے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، علم والا اور جاہل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا ولی ہو اور وہ جاہل ہو یہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑی
واضح سی اور بڑی کرسٹل کلیئر لائن ہے. خالد بھائی میں چاہوں گا کہ اس کو بھی کلیئر کر دیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کا علمی مقام اس بات سے بھی آیا ہے کہ اس وقت کے جو وہ افراد جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نامور رہے، وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ آج کے دور میں ہم آپ کے جیسا کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے. آپ کے علم کا یہ مقام تھا، آپ کی ولایت کی شان تو پھر اور بلند ہے، اس وجہ سے بھی کہ جو علم میں بڑھتا چلا جاتا ہے وہ رب العالمین کی معرفت میں بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنا ولی اسے ہی بناتا ہے جسے علم عطا فرماتا ہے. بے علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ولی نہیں ہو سکتا. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اور علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ باری کے حوالے سے بھی اس بات کو بیان کیا کہ یہ سارے افراد وہ ہیں جنہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو شوق بڑا عطا فرمایا. جیسے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذوق کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بچپن میں خود اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ مجھے علم دین سیکھنا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے، اور پھر والدہ نے بھی اجازت دی. ایک تو یہ سلسلہ ہے کہ خود علم دین کے لیے جستجو کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں اور اس کو سیکھ رہے ہیں، شرق و غرب کا سفر کر رہے ہیں، اور جن اولیاء کا آپ کو ایک زیادہ شہرہ ملے گا، چاہے اس میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، وہاں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرتاج اولیاء ہیں ہی، لیکن اگر بر صغیر کی بھی بات کی جائے اور یہاں بھی جو اولیاء کے بڑے نام ہیں سلمان بھائی، ان میں آپ کو ایک چیز بڑی کامن یہ ملے گی کہ یہ علم دین کے لیے سفر کرنے والے رہے. یہ افراد ایسا نہیں رہے کہ بس بیٹھے بٹھائے دعویٰ کر دیا ہو، بلکہ ان کے علم دین میں یوں سمجھے ایک جہت یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علم دین کے حوالے سے جب یہ سفر کرتے رہے نا تو جہاں جہاں جاتے رہے وہاں کے لوگوں کو اپنی علمیت کا معترف کرتے رہے. جاتے تو یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تھے. خود غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت محمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کے اساتذہ نے اسناد عطا فرمائی، ان کی فراغت کی، علم قرآن کی، علم حدیث کی، اور جب یہ دینے لگے تو یہ ارشاد فرمانے لگے کہ سند تو ہم تمہیں دے رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حدیث کو سمجھنا کیسے ہے یہ ہم نے آپ سے سیکھا ہے. یہ رب العالمین جل وعلا کی ان پر خاص عنایات ہوتی ہیں جو علم کے لیے جستجو کرتے ہیں. اگر میں اس کو یہاں کنیکٹ کروں اس کے ساتھ کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو اپنی راستے دکھاتے ہیں اور اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرماتے ہیں. تو یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے طریقے پر چلنے والے اکابرین جو اس طرف آئے کہ ہم نے جستجو کر کے علم دین حاصل کرنا ہے، رب العالمین جل وعلا نے ایسی رحمت ان پر فرمائی کہ اپنی معرفت کے راستے، ولایت کے راستے ان پر واضح فرما دیے. اور قرآن کا اعلان ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل، علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتے. ایسے ہی ارشاد فرمایا گیا امن هو قانت، اسی آیت کا ابتدائی حصہ، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه، کیا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے، آخرت سے ڈرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں اپنی رات اس حالت میں گزارے کہ وہ سجدے کرتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے، کیا وہ نافرمان کے برابر ہو جائے گا؟ جیسے عمل کرنے والا اور بے عمل، فرما بردار اور نافرمان برابر نہیں ہوتے، ایسے ہی علم والا اور جاہل بندہ برابر نہیں ہوتا. جو علم والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک ذوق یہ بھی عطا فرماتا ہے کہ اس کی عبادت صحیح ہوتی ہے. اگر وہ اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے عبادت کر رہا ہے تو اس کو عبادت کا ذوق بھی نصیب ہوگا اور عبادت بھی صحیح انداز پر کرے گا. اور جب بے علم ہوگا تو اسے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. وہ کسی چیز کو اچھائی سمجھ کے کر رہا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہو. یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب علم کے عامل ہیں اور علم کے عالم بھی ہیں،
عامل بھی ہیں. تو جب علم کے آپ عامل ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت کر رہے ہیں اور پھر شیطان آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم سے عبادت کی تکلیف اٹھا لی. تو یہ بات کیونکہ عالم ہے تو یہ بات جان لیتے ہیں کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو خود لوگوں کو عبادت کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کیے گئے, عبادت کی تکلیف ان سے نہیں اٹھائی گئی تو ہم سے کیسے اٹھائی جائے گی؟ یہ ایک علم کا ایسا فیضان ہے جو بتاتا ہے کہ بندہ صحیح لائن پر جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اگر اس کا علم اسے بڑھا رہا ہے تو اس کا علم نافع اور علم صحیح ہے. لیکن اگر علم ہے اور وہ عبادت سے دور لے کر جا رہا ہے تو علماء نے اس کو علم غیر نافع غیر صالح قرار دیا. درست فرمایا. اور یہ ایک وبال کی کیفیت ہے اس کی. یہ آج کل کے دور میں اگر دیکھیں خالد بھائی, استاد صاحب میں اس پر غور کر رہا تھا کہ آج کل کبھی یوں ہوتا کہ وہ آتا اور یوں کوئی بدلی چھاتی اور نور پھیلتا اور آواز آتی, آج سے تم پہ سب کچھ جو ہے وہ معاف ہے تمہارے اوپر, سارے حرام تمہارے لیے کیا ہیں حلال ہیں. تو وہ یہ سوچ رہا ہوتا لے بھائی کیا مقام ہو بھائی کدھر پہنچ گیا بھائی, بڑی گال ہے جی, بڑی بات ہے. یہ مطلب ہو رہا ہوتا. یہ یوں جہاں جہالت ہوگی وہاں یہی ہوگا کہ بڑا مقام اونچا جو ہے وہ ہو گیا. سنیے جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے پاس علم دین نہ ہو تو شیطان عبادت اور مجاہدے کے نام پر اسے اپنا کھلونا بنائے رکھتا ہے. جاہل صوفی اور عابد اپنے کاموں کو عبادت اور نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے, لیکن لا علمی کی وجہ سے اعمال کی ادائیگی میں احکامات شرعیہ کی مخالفت ہونے کی بنا پر اس کی ساری محنتیں ضائع اور برباد ہو جاتی. بڑی محنت کر لیکن کیا ہو گیا, یہ برباد ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ علم نہیں ہے. العلم بلا عمل وبال, علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو یہ وبال ہے. والعمل بلا علم ضلال, عمل تو ہے لیکن علم نہیں ہے, اب یہ سیدھے رستے تک نہیں پہنچے گا. کوئی نہ کوئی خرابی, کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کرے گا, اس کی عبادت میں نقص آئے گا, کمی آئے گی. اور کمال یہ ہے کہ علم بھی ہو اور علم کے ساتھ اس پر عمل بھی ہو. اعلیٰ حضرت امام سنت جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں بے علم مجاہدہ والوں کو شیطان انگلیوں پر نچاتا ہے, منہ میں لگام ناک میں نکیل ڈال کر جدھر چاہتا ہے کھینچتا پھرتا ہے. یہ کس کے ساتھ ہے؟ جس کے پاس علم نہیں. آپ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی یہ شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے. یہ آپ اندازہ لگائیے. اور پھر اس طرف اگر آپ دیکھیں غوث پاک کی زندگی کو آپ دیکھیں اور صلحاء کی آپ زندگی کو اگر دیکھتے آئیں, بڑے بڑے اولیاء کا نام, جس طرح خالد بھائی جو ہے نا وہ نام لے رہے تھے, بڑے صغیر پاک و ہند کے اولیاء کرام کا نام دیکھ لیں. آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا آپ نام دیکھ لیں, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا جو ہے وہ آپ نام دیکھ لیں, آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام دیکھ لیں, آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام دیکھ لیں. یعنی جتنے سرخیل اولیاء ہیں ان کی آپ اگر نام دیکھتے جائیں تو وہ آپ کو علم دوست ملیں گے, علم سے محبت رکھنے والے اور لوگوں کو علم دین سیکھنے کی ترغیب دلانے والے. اور اس کی زندہ مثال آج کے اگر ہم دور میں دیکھیں زمانے میں تو شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی مبارک ذات کو دیکھیں, آپ بھی علم دوست ہیں. طلباء سے آپ کیا کرتے ہیں؟ محبت فرماتے ہیں. جو طلباء علم دین ہیں ان سے محبت فرما رہے ہیں, علماء دین ہیں ان سے جو ہے وہ آپ محبت فرماتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں, ان کو جو ہے وہ ایک مقام دیتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ اور جو علم دین سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اس پر آپ خاص عنایات بھی فرماتے ہیں, خاص محبت بھی فرماتے ہیں. دیکھیں امیر علیہ سنت کا بچپن سے ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو علم سے محبت ہے, اور شروع میں ہی جو ہے وہ آپ نے علم قرات حاصل کیا, جبکہ آج بھی جو ہے وہ قرات کے معاملے میں جو ہے وہ کمزوری پائی جاتی ہے. لیکن آپ نے جو ہے وہ نہ صرف قرات کو حاصل کیا بلکہ دوسروں کو بھی سکھانا شروع کر دیا, اور شروع سے ہی مطالعہ کی جانب جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے, اور 22 سال تک جو ہے وہ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ سے وابستہ رہ کر آپ نے علم دین حاصل کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنا پڑتی ہے, اور کیونکہ آپ نے خود سٹرگل کی نا, تو لہٰذا جو علم دین حاصل کرنے کے لیے سٹرگل کرنے والے ہیں تو پھر ان کی عزت بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے اور حاصل کرنے والے کتنی محنت کرتے ہیں.
اس لیے آپ ان کو قدر سے نوازتے ہیں، اور واقعی آپ علم دوست بھی ہیں، اور علم حاصل کرنے کی ابھی بھی آپ جستجو میں رہتے ہیں، اور خود بھی جو ہے وہ مطالعہ، یعنی یعنی آپ کی عمر جو ہے وہ 74 سال ہو گئی، 74 سال کی 75 سال کی عمر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا مطالعہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، مطالعہ کرتے ہی رہتے ہیں، اور نئے نئے جو ہے وہ مسائل کی جستجو میں رہتے ہیں، دارالافتاء اہل سنت سے بھی جو ہے وہ یوں جو ہے وہ معلومات لیتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی علم حاصل کریں، اور واقعی جو ہے کوئی بھی جو اس تصوف کی لائن میں جانا چاہتا ہے اس پر بھی لازم ہے کہ جو بنیادی فرض علم ہے وہ اس کو حاصل کرے، یعنی جو بنیادی عقائد ہیں، عبادات ہیں، اور دیگر جو اس پر جو ہے وہ فرض علم جو ہے وہ آتے، جیسے تاجر ہے تو جیسی تجارت شروع کرے گا اب علم، بنیادی علم اس کو حاصل کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہاں اگر تصوف کی لائن میں آنا ہے تو تصوف کا علم بھی تو حاصل کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ نے جو ہے وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب کشف المحجوب، اب اس کے کچھ ابواب ایسے ہیں جو اتنے مشکل ہیں کہ عام بندوں کو سمجھ ہی نہیں آتے، تو ولی بندہ ایسے تھوڑا بن جاتا ہے، جب اللہ پاک جب کسی کو ولی بناتا ہے تو اس کو علم لدنی بھی عطا فرما دیتا ہے، اگر ظاہری طور پر اس نے علم حاصل نہ بھی کیا ہو تو ولی ہے تو اس کا عالم ہونا تو ضروری ہے، اور عالم نہیں ہے تو یعنی عالم نہیں ہے تو پھر ولی نہیں بن سکتا۔ لوگ جو دعوے کرتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اور پہلے وہ آپ کے پاس بڑا آیا کرتا تھا، اور جو ہے وہ بڑی تعظیم کیا کرتا اور بڑی خدمت کیا کرتا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی، جب کوئی ایسا خدمت کرنے والا بندہ جو ہے وہ جو اس طرح یوں ایک دم سے جو ہے وہ نظر نہ آئے تو تشویش ہوتی ہے، کدھر گیا؟ تو جو کچھ عرصہ جو ہے وہ بالکل نظر نہیں آیا، تو پھر کسی سے جب معلومات ہوئی کہ وہ تو جو ہے فلاں جگہ بڑی ولایت کا دعویٰ کر چکا ہے، تو آپ نے پھر جو ہے وہ ایک کو بھیجا کہ خصوصی طور پر جو تم جاؤ اور جا کر اس کو بلا کر لاؤ، ہمیں بھی تو بتائے وہ ولایت کے کون سے درجے پر پہنچ گیا ہے۔ جناب وہ بڑی جو ہے وہ بن ٹھن کے جیسے بھی جو ہے وہ آیا ہوگا، اور کہنے لگا کہ حضرت میں تو بڑے مقام پر پہنچ گیا ہوں۔ تو کہا کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میں جو ہے نا جنت میں پہنچ جاتا ہوں، اور جنت کے جو ہے وہ پھل کھاتا ہوں، اور جناب جنت کی جو ہے پھولوں کی خوشبو سونگھتا ہوں، اور بڑا جناب زبردست قسم، اور یہ برسوں سے یعنی کافی عرصہ ہو گئے، برسوں تو نہیں یعنی کتنے دن ہو گئے میں جنت میں پہنچ جاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب آپ چلے جاؤ۔ اب جب رات سویا تو دیکھا تو وہ تو روڑی کے ڈھیر پر ہے، یعنی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر ہے، کچرا کونی پہ، اور کچرا کھا رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ روتا ہوا پھر دوبارہ آیا، کہنے لگا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ پہلے تو میں اتنے مقام پر تھا، آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو اب میں اس مقام پر ہوں۔ کہا پہلے بھی تو اسی مقام پر تھا، لیکن جو ہے وہ شیطان نے تیرے جو ہے وہ دل و دماغ پر جو ہے وہ یہ تسلط جو ہے وہ کر لیا تھا، جس وجہ سے تجھے جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کا جو ڈھیر ہے وہ جنت معلوم ہو رہا تھا، اور جو گند بلا ہے وہ جو ہے وہ تو سمجھ رہا تھا کہ جنت کے پھل ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ تصوف یہ علم دین بھی ایک شعبہ ہے، ایک تصوف والا ولایت والا شعبہ بھی ہے، تو یہ شعبہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ علم ہوگا تو اس کے جو اب جو مشکلات ہیں وہ بندہ محسوس کر سکے گا، کہ اور پھر شیطان کا مقابلہ کر سکے گا، کہ شیطان تو جہاں دولت ہوتی ہے، دولت ایمان ہوتی ہے، وہاں پر زیادہ حملے کرتا ہے، تو شیطان کے حملوں اور مکر و فریب سے بچنا چاہتا ہے تو پھر اسے پہلے علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ منہاج العابدین پڑھ لے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، پڑھے ذرا دیکھیں پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، جو اپنے آپ کو ولی سمجھے گا نا وہ کتاب پڑھ کر جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا کہ ابھی تو ولی کی جو ہے واو پر بھی نہیں پہنچا، ولایت تو پھر جو ہے وہ کافی جو ہے الفاظ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے امتحان ابھی اور بھی ہیں، ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہیں۔ آپ دیکھیے علم کی اہمیت دیکھیے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی نا ان پر، نوری فرشتوں پر، وہ بھی کس بنیاد پر تھی؟ آپ کے علم کی بنیاد پر تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قربان جاؤں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو
سکھایا علم، یہ آپ نے اللہ پاک نے جب عطا فرمایا، اور پھر جب فرشتوں کے سامنے جب لے کر کے آئے تو فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ہاں بھی دسو بھی ذرا بتاؤ۔ تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو جو مقام دیا، جو فرشتوں کے اوپر آپ کی ایک عظمت رکھی، ایک آپ کی برتری رکھی، تو وہ بھی علم کی بنیاد پر رکھی۔ اور اگر علم اس کی کوئی اہمیت ہی، ویلیو ہی نہیں ہے، معاذ اللہ الیاذ باللہ، تو کیا یہ وجہ فضیلت قرار پاتا؟ کیا یہ کوئی ایسی بات ہوتی کہ اس کی وجہ سے کسی کے اوپر فضیلت دی جائے؟ یہ وہ لوگ، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، بعض کا دیکھا ہی جاتا ہے کہ جب بندہ خود خالی ہوتا ہے نا، تو وہ اگر کوئی بھرا ہوا بھی ہو نا، تو اس کو بھی یہی سمجھتا ہے یار اس کو بھی خالی ہی ہونا چاہیے، اس طرح میرے پاس کچھ نہیں ہے ویسے اس کے پاس بھی کچھ نہ ہو۔ تو جو خود علم سے بعض اوقات خالی ہوتا ہے یا کورا ہوتا ہے، یا خود جس نے علم جو ہے وہ علم دین نہیں سیکھا ہوتا، تو وہ دوسرے کے بارے میں بھی یوں او چھڈو جی یہ کیڑیاں گلاں نے، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ اس طرح کی باتیں یہ انسان کو بعض اوقات ایمان کی حدوں سے بھی باہر لے جاتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو علم دین سیکھنے والا انسان کو ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ کا جو ہے وہ قرآن کریم کا علم جو ہے وہ کیسا تھا، چاہے وہ علم قرات ہو، چاہے وہ علم تفسیر ہو، دونوں اپنی مثال آپ عدنان بھائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باہر علم، جو شریعت کا علم ہے اس کے بھی جامع ہے، اور جو طریقت کا علم ہے اس کے بھی آپ جامع ہیں، اور جو علم تفسیر ہے، یعنی آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ جو خود علم تفسیر میں استاذ کے درجے پر فائز، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی، زاد المسیر آپ کی تفسیر ہے، اور المنتظم کے نام سے آپ کی جلدوں کے اندر تاریخ پر کتاب ہے، حدیث پر جو ہے وہ آپ کو اتنی احادیث مبارکہ یاد کہ آپ کو حافظ الحدیث کہا گیا، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں طالب علم کی حیثیت سے جو حاضر ہو رہے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی حاضر ہو رہے ہیں، اور خود ان کی کیفیت کیا ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو ہر ایک شخص جو ہے دوسرے مقام اور مرتبے والے کی تعریف کرتا ہی ہے، لیکن جب خود کوئی شخص بہت بڑے علمی مقام پر ہو، ولایت کے بہت بڑے درجے پر فائز ہو، پھر وہ یہ کہے کہ ہمارے زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں، تو پھر واقعی پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگوں جیسا ان کے زمانے میں جب یہ فرما رہے ہیں کوئی نہیں، تو پھر جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے امام ہیں، اور زمانے نے ان سے فیض پایا ہے، سردار اولیاء ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت و رفعت آپ کیسے بیان فرماتے ہیں؟ خود صاحب نظر ہیں، صاحب سلسلہ ہیں، بڑے بڑے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، توبہ و تائب ہوتے ہیں، لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز یہ ہے، علم اللہ پاک نے ایسا عطا فرمایا ہے، فرماتے ہیں بحر الشریعت عن یمینہ، فرماتے ہیں کہ جو بحر شریعت، جو شریعت کا جو دریا ہے، سمندر ہے، وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور فرماتے ہیں وَبَحْرُ الْحَقِيقَةِ عَنْ يَسَارِهِ، فرماتے ہیں بائیں ہاتھ میں حقیقت کا دریا، حقیقت کا سمندر آپ کے بائیں ہاتھ میں، دونوں چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ، فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اسے اختیار فرماتے ہیں، جیسے ہاتھ میں ہو نا بندہ ایسے ہاتھ ڈال کے نکال لیتا ہے، فرماتے ہیں جب شریعت کا مسئلہ بیان کرنا ہے ان کے دستے اختیار میں ہے، اور جب چاہتے ہیں طریقت کی بات تو وہ بھی ان کے اختیار میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر وہ ہیں لا ثانی لہو فی عصرنا ھذا رضی اللہ عنہ، ارشاد فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی ایک جگہ نہیں، بارہا اپنے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت و رفعت کو بیان فرمایا، اور علم تفسیر اللہ کریم نے کیسا عطا فرمایا۔ آپ سے منسوب تفسیر بھی تفسیر جیلانی کے نام سے جو ہے وہ 5 سے 6 جلدوں کے اندر عربی زبان میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منسوب ہے وہ بھی ملتی ہے، چھپی ہوئی ہے، پبلش ہے، اور خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے علم کا اندر، اور وہ تفسیر بھی بندہ اگر پڑھے نا تو کمال ہے، واقعی بتاتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہے، اسرار کا ایسا خزانہ ہے اس کے اندر۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی کا جو واقعہ ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی لکھا، دیگر اور بھی بزرگان دین نے اس بات کو ذکر فرمایا، اور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے علم پر کیسا جو ہے وہ دلالت کرنے والا ہے۔ قاری صاحب آئے
انہوں نے تلاوت کی. اور عام طور پر ہوتا ایسے ہے کہ جس نے بیان کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے سے تیاری دیکھ کر قرآن مجید کی آیت مقدسہ پھر تفاسیر اور احادیث مبارکہ یوں ایک ذہن پہلے سے بنا کر آتا ہے ایسا ہی. لیکن یہاں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی محفل کا انداز ہی جدا ہے. قاری صاحب نے تلاوت کی ہے اور غوث پاک نے اس میں سے ایک آیت کریمہ منتخب فرمائی ہے اور اب آپ نے اس پر جو ہے وہ بیان فرمانا شروع کیا ہے قرآن مجید کے. اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی حافظ الحدیث اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جن کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا لوگوں نے, فساق فجار نے توبہ کی, اتنے بڑے حافظ الحدیث سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ تلاوت کی, اس کے بعد ایک تفسیر بیان کی, دوسری بیان کی. اچھا ساتھ جو حضرت ابو العباس تھے نا وہ کہتے ہیں کہ میں نے علامہ ابن جوزی سے پوچھا آپ کو پتہ ہے اس تفسیر کے بارے میں جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جانتا ہوں. اچھا پھر دوسری تیسری چوتھی پانچویں, یہ تو علم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آپ نے ایک بیان کی, پھر اس کے قائل کا نام بتایا, دوسری بیان کی. اس کو یہ ایسا نہیں کہ خود سے بیان کیے جا رہے ہیں, بتا رہے ہیں اس تفسیر کو کرنے والا, اس کا قائل, اس کو کہنے والا کون ہے. آپ نے پھر بیان فرمایا 2 3 4 5 6 7 8 10 اور 11ویں شریف والے پیر صاحب نے 11 تفسیریں بیان کی. اور علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی سے وہ پوچھتے ہیں ہر بار آپ جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے. لیکن یہ یہاں علامہ ابن جوزی کے علم کی ہوں کہہ لیں کہ انتہا ہوئی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے رجعنا من القال الى الحال, ارشاد فرماتے ہیں اب ہم قال سے حال کی طرف لوٹتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اب تفاسیر بیان کرنا شروع کی اسی آیت کریمہ کی 12 13 14 15. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آیت مقدسہ کی 40 تفاسیر بیان کی. اور علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی 11 کے بعد فرماتے ہیں 29 جو آپ نے بیان فرمائی بعد میں کہتے ہیں میں ان کے بارے میں نہیں جانتا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے کہ ایک آیت, اتنا علم, اتنا بحر ذخار اور قرآن مجید پر ایسی دسترس اور پھر اتنا تبحر علمی کہ قائل کا نام بھی بتا رہے ہیں, تفسیر بھی ارشاد فرماتے ہیں. کیا بات ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے علم سے نوازا ہے. تو غوث پاک تو علم قرآن کے ایسے ماہر ہوں, ایسا جو ہے وہ قرآن کا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا ہے, اور ادھر ولایت کا دعوے دار ہو اور معاذ اللہ نہ خود قرآن کا پتہ ہے نہ حدیث کا پتہ ہے نہ قرآن صحیح پڑھنے آتا ہے, بلکہ اگر کوئی پڑھا لکھا آ بھی جائے تو اس کی تجہیل ہی کرنی ہے. معاذ اللہ توبہ. اور پھر آپ دیکھیں یہ تو تھا تفسیر کے اعتبار سے, جی آپ دیکھیے قرآن پڑھنے کے اعتبار سے بھی. ہاں جی, کہ آپ قرات 7 عشرہ کے جو ہے وہ قاری تھے اور قرآن پڑھانے والے تھے. عصر کی نماز کے بعد آپ قرآن کریم کا جو ہے وہ پڑھایا بھی کرتے تھے. یعنی غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا یہ بھی انداز تھا. اور ہم غوث پاک سے محبت رکھنے والے ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ہمیں یہ قرات جو ہمارے ہاں ایک رائج ہے یہ بھی ہمیں صحیح طرح پڑھنی آتی ہے یا پڑھنی نہیں آتی. سر اب اس پر بھی غور کی حاجت ہے. جی بالکل, قرآن مجید کو جو ہے درست پڑھنا یہ لازمی ہے, اور اگر ہم درست نہیں پڑھیں گے تو پھر جو ہے وہ ہمیں وبال ہی بن جائے گا وہ. اور اگر جو ہے وہ معانی ہی تبدیل ہو گئے تو پھر جو ہے وہ یعنی اگر نماز کے اندر بھی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز تو پڑھنی ہی ہے, اس کے اندر قرات فرض ہے, اور اگر جو ہے کوئی ایسی اس نے آیت پڑھی ہے کہ جس کے معنی بدل گئے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی, اسی وقت ٹوٹ جائے گی. ہاں اگر جو ہے وہ نماز کے اندر اسے درست کر لیتا ہے تو نماز بچ جائے گی, ورنہ اس کی نماز تو نہیں ہوگی, دوبارہ پڑھنا پڑے گی. تو یہ دیکھا یہ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی کمی ہے. عام پبلک بھی جو ہے وہ بھی قرآن مجید درست پڑھنے کی طرف توجہ نہیں دیتی. تو دعوت اسلامی کے الحمدللہ ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان, اس میں جو ہے وہ باقاعدہ درست قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے, اور اسلامی بہنوں کے لیے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغات ہے. اور الحمدللہ رب کی رحمت سے ہزاروں مدرسۃ المدینہ بالغان اور بالغات کام کر رہے ہیں, اور جو ہے وہ لاکھوں طلبہ و طالبات یعنی بالغ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس میں تعلیم قرآن بھی حاصل کر رہی ہیں. اور رب کی رحمت ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ قائم ہے اور بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان قائم ہے. تو یہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سب جو ہے وہ قرآن مجید, مجھے ایک دفعہ کچھ قراء کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کا موقع ملا
تو اصل میں ہم نے ایک جگہ جو ہے وہ قراءت کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، لیکن بعض انتظامی وجوہات کی وجہ سے وہ سلسلہ موقوف کر دیا، تو میں نے ذرا وہ اس انداز میں بات کی کہ وہ بس اس طرح کے انتظامی معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ جو ہے وہ علم القراءت کا جو درجہ ہم نے شروع کیا ہو تو وہ ختم کر دیا ہے۔ اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں تو وہ قاری صاحب نے کہا کہ ارے دعوت اسلامی والوں نے تو علم القراءت کو زندہ کیا ہے، تو آپ ایسی بات نہیں کریں، یعنی مجھے دلاسا دینے لگے کہ کوئی بات نہیں کہ ایک جگہ ختم ہوا ہے، ورنہ تو دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ اس فن کو ایک نئی جلا دی ہے، زندہ کر دیا ہے۔ تو رب کی رحمت ہے دعوت اسلامی نے جہاں اور بہت سارے جو ہے وہ شعبوں کے اندر اپنے سکے بٹھائے ہیں، وہاں پر علم القراءت کو عام کرنے میں بھی جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں۔ ابھی جو کنز المدارس بورڈ بنا ہے دعوت اسلامی کا، اس میں یہ باقاعدہ الحمدللہ جو علم القراءت کا نصاب بھی بنایا ہے، اور 2 سالہ جو کورس ہوتا ہے اس کے امتحانات بھی جو ہے وہ کنز المدارس بورڈ کے تحت ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ قراءت کی سند بھی جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور رب کا کرم ہے بعض جگہوں پر جو ہے وہ بالخصوص جو ہے وہ قراءت کے درجوں کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہ جامعۃ المدینہ کے اندر اس چیز کا التزام کیا گیا ہے کہ جو ہمارے طلبہ ہیں، ہر طالب علم جب فارغ التحصیل ہو تو وہ امامت کرنے کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاس ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بھی ایک سلمان بھائی ہمارے شعبہ امامت کا ایک آپ یوں سمجھیں کہ ایک منفرد بات ہے، امامت کورس کے اندر جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کامیاب ہو جائے تو اسی کو جو ہے وہ امام بنایا جاتا ہے، تو ہر طالب علم کو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بھی علم القراءت کو عام کرنے کی ایک جو ہے وہ صورت ہے۔ مدینہ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کریم پڑھنے والا جو ہے وہ بنائے، اور قرآن کریم سے محبت کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، اور یہ علم قرآن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے بعض اوقات بندہ کہتا ہے یہ بڑی مشکل باتیں ہیں۔ ابھی جیسے میں علم قراءت کے حوالے سے 1-2 باتیں اگر جو ہے وہ آپ کو عرض کروں تو اس میں جیسے مثال کے طور پر استعلاء ہے، صفت استعلاء ہے، حروف کی صفات ہیں، اور ان صفات کے اندر ایک بڑی آسان سی جو صفت ہے صفت استعلاء ہے، یعنی الفاظ کو موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، پور کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو صفت استعلاء سے لفظ کی ادائیگی لفظ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے تا اور طا، ان دونوں کا آپ اگر مخرج دیکھیں تو یہ آپ کو ایک ہی ملے گا۔ فرق کیسے ہوگا؟ فرق ان کی صفت سے ہوگا۔ باریک کر دیں گے تو وہ تا بن جائے گا، اس کو موٹا کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ قا۔ اب بندہ بولے صبح اتنی مشکل باتیں آپ کر رہے ہیں، جب تک نہیں آئے گا تب تک تو مشکل ہی ہے، اور جب آ جائے گا تو پھر مشکل نہیں۔ آج تک جو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور جب آپ ایک ٹرمینالوجی کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ مشکل لگے گا، لیکن آپ ہر چیز کو جو ٹرمینالوجی کے اندر بیان کی جائے اس کو آپ مشکل کا لیبل لگاتے جائیں، پھر کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ کتنا مشکل ہے آپ دیکھیں۔ مجھے بتائیں علم جغرافیہ میں آ جائے حدود اربعہ، ٹھیک ہے، اس کا حدود اربعہ کیا ہے جی؟ بتائیں کیا صبح اتنا مشکل لفظ جو ہے بول رہے ہیں؟ جب آپ کو علم جغرافیہ پڑھنا ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہی آئیں گی، کہاں کتنا علاقہ جو ہے وہ شمالی ہے تو کتنا جنوبی ہے، تو کتنا شرق ہے کتنا غرب ہے، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے، کتنی ریڈیس ہے اس کا، کیا ہے، سارا یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یعنی آپ کو کوئی بھی علم سیکھنا ہے تو اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے وہ سیکھنی پڑے گی۔ اس کو مشکل کا لیبل لگائیں گے تو کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے۔ میں سیکھ کہہ رہا ہوں آپ کو، ارے جی کون پڑھے 2 2s are 4 2 3s are 6، کون اتنا مشکل کون پڑھے؟ پھر 2 کا پہاڑا بھی نہیں آئے گا۔ مشکل لگاتے جائیں اور کام کو چھوڑتے جائیں تو سب کچھ ہی چھوٹ جائے گا۔ اور آسان کیا ہے؟ آسان تو روٹی کھانا بھی آسان کام نہیں ہے، میں صحیح بتاؤں آپ کو، روٹی کھانا بھی آسان کام نہیں ہے۔ روٹی پہلے پکے گی تو پھر بندہ کھائے گا نا۔ تو آسان کام آپ لگائیں گے تو ہر شے کو مشکل کا ٹیگ لگائیں گے تو مشکل ہی ہو جائے گا۔ جی یہ تو ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے، ہمارے لیے ہی ہے جی، ہمیں ہی کرنا ہے۔ یہ قرآن کریم ہم نے پڑھنا ہے، صحیح طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، جو حروف کی ادائیگی کی جو صفات ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔
یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے ہمیں سیکھنا ہے، کوشش کرنی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے بھی سیکھا بھی ہے اور سکھایا بھی ہے۔ ہم تو ایک روایت کی بات کر رہے ہیں، غوث پاک تو قرات سبع عشرہ کے قاری تھے۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، ہمیں تو جو ہماری اپنی روایت جو ہم پڑھتے ہیں اس کا نام نہیں آتا ہوگا، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کن کن جو ہے وہ روایات میں پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ اور جن کو اللہ نے علم قرآن دیا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے وہ پھر قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کا ذوق اور شوق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ سلمان بھائی پنجابی چ کوئی نہ جناب غوث پاک دی گل سنا دیو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ اچھا آپ نے جو ہے نا وہ دیا ہے معاملہ، تو دیکھیں خلیل بھائی کو منقبت پنجابی میں غوث پاک کی کوئی اشعار ہوں تو دیکھ لیں، آگے چلتے ہیں۔ میری خلیل بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ مرحبا جی۔ میں فاطمہ طاہرہ ہوں، میں منچن آباد سے عرض کر رہی ہوں، پیارے پیارے خلیل انکل آپ مجھے یہ کلام سنا دے۔ سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا۔ مرحبا۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ نعت سنائیں حضور، ایسا کوئی انتظام ہو جائے۔ اکاڑا سے میسج ہے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ اور منقبت سننی ہے، اپنے منگتوں کو بلائیں غوث پاک، یہ ہیں جی ملتان سے عمران بھائی۔ ابو بکر بھائی ہیں، دو عالم میں روشن ہے اکا تمہارا، واہ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے، مرحبا۔ کال لیتے ہیں۔ ہمارے سلمان بھائی اور دیگر مبلغین، اللہ پاک سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ ایک فرمائش کرنی تھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت عبدالحبیب بھائی کی آواز میں، اگر جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت انہوں نے پڑھی ہے وہ اگر چلا دیں تو بہت مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ کیچا وطنی سے میسج ہے اور ٹاپک بہت پیارا ہے، اور کلام سنائیں خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، مرحبا۔ ان کا کہنا ہے کہ جی خلیل بھائی یہ بتائیں یہ اسگند ناگوری جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خلیل بھائی سے سوال ہے کہ سر میں خشکی کا کوئی گھریلو علاج بتائیں۔ یہ حافظ صاحب ہیں، ان کا میسج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں عدنان چشتی صاحب سے کوئی منقبت غوث اعظم سنوا دیں، واہ مرحبا، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ عدنان بھائی اب دیکھیں کب سناتے ہیں، عدنان بھائی ابھی سنائیے جی، جی ابھی سنائی، غوث پاک کی منقبت ہی تھی یہ نثر میں۔ نثر میں۔ اچھا ٹھیک، یہ نہ سنائیں مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، اللہ برکت دے آپ کو۔ کچھ کلام سنائے خلیل بھائی، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ میری الفت سارے کے بارے مجھے سے کہیں، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے، اب تیرا مرنا جینا مدینے میں ہے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے سلام کے لیے حاضر
नहीं मुश्किल हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। कुर्बान या रसूल अल्लाह, कुर्बान या रसूल अल्लाह, कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। सुल्तान जहां महबूब खुदा तेरी शान और शौकत क्या कहना। सुल्तान जहां महबूब खुदा तेरी शान और शौकत क्या कहना। हर शय पे लिखा है नाम तेरा, हर शय पे लिखा है नाम तेरा। तेरे जिक्र की रिफअत क्या कहना। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। दो फूल बतूले गुलशन के एक सहज हुए एक सुर्ख हुए। दो फूल बतूले गुलशन के एक सहज हुए एक सुर्ख हुए। बगदाद अरब जिनसे महके, बगदाद अरब जिनसे महके, उन फूलों की निकहत क्या कहना। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। शोहरत है जमील इतनी तेरे, शोहरत है जमील इतनी तेरे, शोहरत है जमील इतनी तेरे। ये सब है करामत मुर्शिद की। कहते हैं तुझे मदाह नबी, कहते हैं तुझे मदाह नबी। सब अहले सुन्नत क्या कहना। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। कुर्बान या रसूल अल्लाह, कुर्बान या रसूल अल्लाह, कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह। ए तन मेरा
कंगी होवे ते मैं जुल्फ महबूब दी वावां, पोश मेरे दी बन जाए जुत्ती ते मैं यार दे पैरी आवां। अल्लाह अकबर, क्या लिखा है ख्वाजा साहब ने, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें भी मोहब्बत के ये जो मदार हैं, जो ये दर्जात हैं, अल्लाह हमें भी इनसे शनासाई और आशनाई अल्लाह इनकी हमें नसीब फरमाए। बहरहाल खलील भाई की तरफ बढ़ते हैं आगे। खलील भाई वो जो सवाल था कुछ उस पर भी रोशनी डालें। यहाँ इन्होंने एक और बात भी जो है वो पूछी है मैसेज के ज़रिए। इनका कहना है कि आपने एक नुस्खा बताया था जिसमें अखरोट, सफ़ेद तिल, नारियल का पाउडर ये शामिल था, तो ये कह रहे हैं कि क्या इसके अंदर मिश्री भी शामिल कर सकते हैं? जो इस्तेमाल करना चाह रहा है तो वो अगर जैसे शुगर वगैरह का मर्ज़ नहीं है तो कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो जहाँ तक हो सके तो चीनी से जो आम होती है जो इस्तेमाल में हमारे आती है, तो इससे बचना ही बेहतर होता है। इसकी जगह अगर गुड़ डाल लें या शक्कर डाल लें तो वो इसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर है। बेहतर है, ठीक है, चलिए ये भी हो गया। और खलील भाई यहाँ ये एक और बात भी है कि इनका कहना है कि जी सर्दियों में अगर खांसी हो जाए तो ये भी जल्दी जाती नहीं है, क्या कहेंगे इसके हल के लिए आप? सर्दियों में खांसी हो जाए तो नहीं जाती, जल्दी नहीं जाती, ये तो वैसे बात सही है, हम भी फेस कर ही रहे हैं इसको। तो इसमें आपकी क्या माहिराना राय है इस पे? इसमें ये बस बहुत यूं कह लें कि एक उसूल है कि आम तौर से आदमी जो है ना खाने पीने ही से बीमार हो रहा होता है और खाने पीने ही से सेहतमंद होता है। सही। तो अब उस पर गौर कर लेना चाहिए कि जो मर्ज़ है इसके तकाजे क्या है। इसका तकाजा ये है कि मुझ एक टैबलेट बस निगल लें या इतना सारा जो खा रहे हैं जो नहीं खाना चाहिए उसको भी छोड़ना है, तो ये चीज़ है। तो इसमें बाज़ होता है कि ये मर्ज़ जो है ना, जैसे कभी बलगमी खांसी होती है, कभी जो है ना खुश्क खांसी होती है, तो उसमें थोड़ा सा ग़िज़ाओं का लिहाज करना होता है। तो अगर उसको साथ लेके चला जाए तो उम्मीद है कि वो जो दवा ले रहे हैं तो उसका फ़ायदा जल्दी हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर चावल बलगम के साथ बलगमी खांसी, अब चावल भी खाएंगे, आलू भी खाएंगे, ठंडा पानी भी लेंगे, इसी तरह से दीगर ऐसी चीज़ें लेंगे तो फिर वो और बढ़ जाएगी। अगर खुश्क खांसी है तो उसके साथ अगर इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं कि जैसे बर्गर है, पिज़्ज़े हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, या आलू है या चिप्स है, आलू से बनी चीज़ें, तो वो खुश्क खांसी और बढ़ जाएगी। तो इसमें यह है कि जिस तरह का मर्ज़ है उसके हिसाब से अगर ग़िज़ा को सेट कर लिया जाए सही, तो फिर ये है कि वो मर्ज़ जो है वो उसके जाने के इम्कानात दवा के साथ साथ फिर बढ़ जाते हैं। इसमें मैं ये बात आई है तो इसको क्लियर कर लें, इसको थोड़ा इन्हांस कर लें इसको, कि आप देखिए बच्चों में बात वक्त खांसी होती है और बच्चे भी ये चिप्स वगैरह भी सब साथ साथ क्या है ये खा रहे होते हैं, आलू के चिप्स खा रहे होते हैं, इससे भी बच्चों को फिर आप जैसे दवाई अगर दे रहे हैं तो इन चिप्स पर भी थोड़ा क्या करें, बैन लगाएं। ये जब बनेंगे ही नहीं घर पे तो फिर बच्चे खाएंगे कहाँ से, और अगर थोड़ी जिद करेंगे तो थोड़ी देर रो रवा के बच्चे जो है वो डाइवर्ट हो जाते हैं, एक तरफ से तवज्जो हटाएं दूसरी तरफ लगाएं तो बच्चों की तवज्जो लग जाती है। ये खाने पीने के हवाले से भी आपने तवज्जो दिलाई। इसी तरह से लिबास के एतबार से, जैसे अगर बच्चा है उसको कोई ठंड लग गई है तो अब वो नंगे पैर फिरता है इधर उधर ठंडे फर्श पे, तो उससे भी बचाना चाहिए। इसी तरह से ठंड में निकलने से बचाना चाहिए, लिबास का ख्याल करना चाहिए। तो जो भी उसके लवाजमात है, जो मर्ज़ है उसके मुताबिक जो है, मिसाल अगर किसी को यरकान है, हेपेटाइटिस है खुदा न खास्ता, अब वो साथ साथ जो है ना वो पाए खा रहा है, उसको शौक पाए खा रहा है, साथ में वो बड़े का गोश्त खा रहा है, गर्म चीज़ें खा रहा है, तो अब वो उसके बरक्स जो है वो ये तकादा करता है कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए ये मर्ज़, तो उसको गंडेरियाँ मुफीद होंगी। तो इस तरह की ठंडी चीज़ें जो उसको काली तो रही है ये खा ले जी, इसकी जो तासीर है ये भी जी, खीरा है, ककड़ी है, जौ का दलिया है, इसी तरह की चीज़ें उसके हिसाब से जो भी तबीब बताए उससे मशवरा करके अपनी ग़िज़ा को जो है ना तरतीब दे लेना चाहिए। बाद लोग कह रहे होते हैं कि सब कुछ खाएं बस ये दवा साथ खाते रहे, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो कहना जो है ना वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है कि बस सब कुछ खाएं और बस दवा खाते रहें, इस दवा के साथ कोई परहेज तो नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं कोई मसला नहीं, आप सब कुछ खाएं, तो हालांकि कुछ ना कुछ कोई का दुक्का कुछ चंद एक कोई ऐसे मर्ज होंगे कि सब कुछ खाएं,
لیکن وہ جو مرض پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جسم میں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ معاملات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو پرہیز اگر کیا جائے تو 100 مرض کی ایک دوا پرہیز ہے. ویسے اس پر کھانے عمل پینے کی کریں. بات ہوئی ہے تو میرا خیال اس کی ابتدا ناشتے سے ہوتی ہے. تو ناشتے میں کیا لینا چاہیے ایسا مفید کہ جو فائدہ مند ہو, اچھا صحت بخش جسے ناشتہ کہا جاتا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں تو روٹین ہے, بعض لوگوں کا سیٹ ہے, اگر یعنی ایک چیز کھانی ہے تو وہی سارا مہینہ کھاتے رہیں گے. تو اس میں کیا مطلب خلیل بھائی کیا کرنا چاہیے؟ صحت مند ناشتہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہیلدی ناشتہ. ہاں جی, ہیلدی بریک فاسٹ. صحیح بات. جی کہا تو یہی جاتا ہے, بلکہ یہ درست بات ہی اس کو کہیں گے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. عام طور سے ہم لوگ جب سونے کے قریب ہوتے ہیں, رات کا کھانا ہمارا اچھا ہوتا ہے, کام سے واپس آتے ہیں تو اچھی طرح سے کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں. تو اس میں عام طور سے اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھایا جائے اور رات کا کھانا دن کے کھانے سے مقدار میں کم کھایا جائے, تو یہ صحت کے لیے مفید ہے. لیکن صبح کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ رات بھر بندے کا پیٹ خالی ہوتا ہے بچوں کا. اب صبح پھر وہ کھائے بغیر اسی طرح سے چلے گئے مدرسہ وغیرہ جہاں بھی جانا ہے, تو اس کے بعد پھر وہاں پیٹ خالی رہتا ہے, تو نقاہت ہوتی ہے. اسی طرح سے پڑھائی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو یوں ہے کہ اگر اچھا ناشتہ کروایا جائے بچوں کو, خود بھی کیا جائے, تو یہ صحت کے لیے مفید ہے. کہ پہلے ہی وہ 8-6 گھنٹے خالی پیٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر خالی پیٹ چل رہا ہے, اب دوپہر میں کھائے گا. تو ایک مناسب مقدار میں کہ جتنی جس بدن کو ضرورت ہے تو اس کے حساب سے اگر لیا جائے ناشتہ. اب ناشتے میں اچھے ناشتے چند ایک میں چیزیں عرض کرتا ہوں کہ جو ناشتے کے اعتبار سے ہم بچوں کو دیں یا خود استعمال کریں, بھلے وہ دل کو پسند آئے نہ آئے, انشاءاللہ معدے کو ضرور پسند آئے گا. ہمارے معدے کے حوالے سے وہ ضرور مفید ہے. مثال کے طور پہ جو کا دلیے کی عادت بنا لیں, کہ جو کا دلیہ لے لیں, وہ کھانے میں استعمال کر لیا کریں صبح میں. اس کے اندر دودھ ڈال لیں, نمکین بنا لیں, 1-2 کھجوریں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں, اس کے اندر انجیر ڈال سکتے ہیں. یہ ہو گیا. اسی طرح سے اگر جیب اجازت دیتی ہو تو بادام لے لیں 7-8, اس کے ساتھ 2-3 کھجوریں, اور اس کو 1 گلاس دودھ کے ساتھ اس کا ملک شیک بنا کے وہ پلا دیا جائے بچوں کو. اسی طرح سے آج کل جیسے گاجریں آ رہی ہیں, تو گاجر کا حلوہ گھر میں بنا لیں, اور دیسی ہو سکے تو دیسی گھی میں بنائیں. تو یہ صبح بچوں کو کچھ دے کر 1 گلاس دودھ دے دیں, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. 2 سیب لے لیں, وہ چھیل کر اچھی طرح سے وہ بچوں کو کھلا دیے جائیں, اور ساتھ میں دودھ دے دیا جائے, تو یہ بھی مفید ہے. اسی طرح سے مکھن ہے, روٹی ہے, شہد ہے, اور بادام اور سوجی اور دیسی گھی کا جیسے حلوہ بنا لیا جائے, یہ بھی رکھ لیں, بچوں کو اس کی عادت ڈالیں, تو یہ بھی صحت کے لیے مفید رہے گا. اسی طرح سے سالن روٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. چائے کا استعمال کم سے کم ہو تو مناسب ہے, کہ جو گرم مزاج والے ہوتے ہیں ان کو چائے جو ہے نقصان دہ عام طور سے نقصان کرتی ہے. تو چائے کا استعمال کم سے کم ہو, اور دودھ کا دہی کا موسم کے حساب سے دودھ کا دہی کا اس کا استعمال اگر بڑھایا جائے گا تو انشاءاللہ فائدہ مند ہے. رات کو بادام بھگو کے رکھ دیں, کچھ کشمش بھگو کے رکھ دیں, صبح جو ہے وہ خالی پیٹ وہ بچوں کو کھلا دی جائے, اور ساتھ میں جو ہے وہ دودھ وغیرہ دے دیا جائے, تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے مفید رہے گا. تو اس کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ پراٹھوں سے, یعنی ہمارے ہاں ہوتا ہے پراٹھا استعمال کیا جا رہا ہے, چائے پی رہے ہیں, اسی طرح سے پاپے لے رہے ہیں, بسکٹ لے رہے ہیں, تو یہ چیزیں عموماً یہ صحت کے لیے جو ہے مفید نہیں ہیں. تو ان سے بچ کر اگر ان چیزوں پر آئیں گے, یا جو بھی مناسب سی چیز گھر کے اندر سادی سی چیز جو کہ ہماری صحت کے لیے صحت کے اعتبار سے اچھی ہو, تو اس کو لیں گے تو انشاءاللہ مفید رہے گا, صحت بھی اچھی ہوگی, اور انشاءاللہ بیماریوں سے بھی بچیں گے انشاءاللہ. مدینہ مرحبا ماشاءاللہ. یہاں مدنی چینل کے ناظرین کی فرمائش بھی تھی منقبت غوث پاک سننے کے حوالے سے, آئیے آپ کو سناتے ہیں. اے شاہ جیلانا, اے شاہ جیلانا, اے میرے میرانا, اے میرے میرانا, نظر کرم خدا را, پیروں کے پیر نظر کرم خدا را, روشن ضمیر نظر کرم خدا را, نظر کرم خدا را, سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, میرا خالق کا سب
خدا را اے شاہ جیلان نظر کرم خدا را اے میر میرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا نظر کرم خدا را اے میر میرا نظر کرم خدا را اے پیر پیرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را مولا علی کا صدقہ داتا پیا کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ احمد رضا کا صدقہ نوری ضیا کا صدقہ مرشد پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میری لاج رکھ لو یا غوث میں مرید ہوں تمہارا نظر کرم خدا را پیروں کے پیر نظر کرم خدا را روشن ضمیر نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولی ہماری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا شاہ جینا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا نظر کرم خدا را اے شاہ جینا نظر کرم خدا را اے میر میرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظر کرم خدا را اے میر میرا نظر کرم خدا را اے پیر پیرا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روسیا
तुम्हारा, नजरे करम खुदारा, पीरों के पीर नजरे करम खुदारा, रोशन ज़मीर नजरे करम खुदारा, नजरे करम खुदारा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त। अब्दुल हबीब भाई ने मनक़ूल पढ़ी है, वो से बाकी आपने सुनी है, सुभान अल्लाह। इलाज के हवाले से कुछ खलील भाई बाकी था, तो मैं चाहूँगा वो भी आप बयान कर दें। हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बालों की खुश्की के हवाले से पूछा था, तो खुश्की के लिए आप 3 तरह के तेल जो है इस्तेमाल कर लें। वार्स करता हूँ। नंबर 1, कलौंजी का ऑयल 30 ग्राम ले लीजिए, और अंडे का ऑयल 30 ग्राम। और तीसरी चीज़ है तारे मीरे का तेल। ये तारे मीरे का तेल सरसों की तरह होता है, लेकिन ये लगाने से जैसे सर में थोड़ा सा जलन सी महसूस होती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी निशानी बता रहा हूँ, इसको कड़वा तेल भी कहा जाता है। तो ये 100 ग्राम ये ले लें, और 30 ग्राम अंडे का, 30 ग्राम कलौंजी का। अंडे का तेल भी आप बाज़ार से आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो ये तीनों को मिक्स कर लें और इसको बालों में लगाया जाए, तो इंशाअल्लाह इससे खुश्की के हवाले से फ़ायदा हासिल होगा। इसको एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लिया जाए, और 15 दिन हफ्ता इसको इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह मुफीद रहेगा। इसी तरह से असगन नागौरी के हवाले से बाद लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये एक जड़ी बूटी है, उसका नेमुल बदल इसको कहा जाता है। तो ये जड़ी बूटी वो काफ़ी महंगी है, जिनसिंग उसे कहा जाता है, तो उसका कहा जाता है कि ये नेमुल बदल है। तो वो काफ़ी यानी कि जिस्मानी कमज़ोरी के हवाले से, जोड़ों के दर्द के हवाले से इसको ख़ास तौर से इसको इस्तेमाल किया जाता है, असगन नागौरी को। तो ये इसका बना बनाया सुफूफ भी मिलता है, और ये लकड़ियों की सूरत में होती है, जैसे छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं इस तरह की। तो इसको अगर इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 100 ग्राम ये ले लें, इसके अंदर 100 ग्राम मिश्री शामिल कर लें, और आधी चम्मच जो है सुबह शाम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जिस्मानी कमज़ोरी के एतबार से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्लामी भाई इस्लामी बहनें दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने जो भी आप इस्तेमाल करें, अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल कीजिए। ठीक है जी, अल्लाह रहमत फरमाए। उस्ताद अब गौस पाक मुफ्ती कैसे थे, ज़रा कुछ इस हवाले से भी इरशाद फरमाए। आप इफ्ता के अंदर भी बहुत बड़ा दर्जा रखते थे, और बगदाद के अंदर आप मर्जुल मुफ्तीयीन थे। यानी मुफ्तियान किराम भी जो है वो आपकी खिदमत में जो है वो आकर फतवे की तस्दीक करवाया करते थे, रहनुमाई लिया करते थे जी। और एक मरतबा एक वाक़या हुआ, किसी शख्स ने जो है वो कसम खा ली कि अगर मैं ऐसी इबादत ना करूं कि जो कोई भी ना कर रहा हो, यानी ऐसी इबादत जो है वो मैं ना करूं तो मेरी बीवी को तलाक। तो अब सारे परेशान हो गए कि एक यानी पूरे यानी एक शख्स वो कौन सी इबादत करेगा। अब लोगों से उसने रहनुमाई दी कि रहनुमाई मिली नहीं, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आए तो इन्होंने फ़ौरन फरमाया कि ये कौन सा मुश्किल है, वो मक्का शरीफ में चला जाए, मताफ को खाली करवा दिया जाए और ये खुद ही जो है वो तवाफ़ करे। अब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मक्का शरीफ एक ही है, तो ये जब तन्हा करेगा तो ये अकेले ही होगा, कोई और कर नहीं रहा होगा, तो यूं इसकी जो है वो कसम भी पूरी हो जाएगी और बीवी को तलाक भी नहीं होगी। तो ये आपकी ज़हानत भी थी और साथ साथ जो है वो जो आप फतावा नवीसी किया करते थे उस पर आपकी जो दस्तरस थी उस पर भी ये बात जो है वो बतौर दलील पेश की जाती है। तो यूं जो अल्लाह पाक ने आपको, अच्छा जो मुज्तहिद का दर्जा होता है वो मुफ्ती से कई दर्जे जो है वो बुलंद है। असल मुफ्ती मुज्तहिद ही असल मुफ्ती होता है। क्या बात है। तो बाकी जो है वो तो नाकिली होता है। हाँ जी। तो ये खुद जो है वो यानी जिसको वाकई हम कहें ना कि यानी 100% मुफ्ती, तो वो जो है वो गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह थे। क्या बात है जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने खुद इरशाद फरमाया, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, इल्म दीन का दर्स लिया दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम कुतबियत से जो है वो सरफराज फरमाया। और गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास कुछ लोग खालिद भाई हाजिर हुए और फिर क्या हुआ, जरा इस हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाए। कुछ बड़े अफराद जो अपने उलूम और फ़नून में महारत का दर्जा रखते थे वो आए और एका करके आए कि हम सब 100 की तादाद बयान की जाती है। यूं एका करके आए कि हम सब वो सवाल करेंगे जिसका हज़रत जवाब नहीं दे सकेंगे।
اصل میں ہوا یوں کہ شہرت تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو شہرت دیکھ کر ہر ایک سے ہضم ہو جائے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، تو انہوں نے ایک اس بات پر کیا تھا کہ ہم ایسا سوال کریں گے کہ ان کو لاجواب کر دیں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے تو کیونکہ ایک اللہ کے ولی کا امتحان لینے کے لیے بیٹھے اور اسے نیچا دکھانے کے لیے بیٹھے، تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب کا شکار ہوئے، اور کہتے ہیں کہ جب ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوچ کر آ کر بیٹھے اور غوث اعظم تشریف لائے تو ہم خود دم بخود ہو گئے، حیران رہ گئے، اور ایسا محسوس ہوا کہ گویا سینوں میں ہمارے خود کوئی علم موجود ہی نہیں ہے۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توجہ فرمائی، ایک ایک کو بلایا، اور یہ پھر ننگے سر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منبر انور کے قریب حاضر ہوئے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انداز نوازنے کا اتنا نرالا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ایک کو سینے سے لگاتے جاتے، پھر اسے اس کا سوال بتاتے کہ تم یہ سوال لے کر آئے تھے، پھر اس کا جواب ارشاد فرماتے، یوں 100 کے 100 افراد کو ان کے سوال بھی بتائے، ان کے جواب بھی بتائے۔ اچھا، ایک شخص جو ان کی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہی تھے، حضرت مفرج بن نیحان شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، میں نے ایسا منظر پہلے دیکھا نہیں تھا، یہ ہو کیا رہا ہے۔ جب وہ لوگ جانے لگے نا تو میں ان کے پیچھے پیچھے گیا کہ پوچھوں بھائی یہ ہوا کیا ہے، تو کہنے لگے کہ ہم اس لیے آئے تھے کہ غوث پاک کو لاجواب کر سکیں، لیکن جب آ کر بیٹھے تو ان کی جلالت ایسی تھی کہ ایسا محسوس ہوا ہمیں کہ ہمارا سینہ علم سے خالی ہو چکا ہے۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ہمیں سینے سے لگایا، ہمارے علوم بھی لوٹا دیے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا سوال یہ تھا اور جواب یہ ہے، اور پھر حیرت انگیز طور پر، کیونکہ ہم تو پہلے سے ایک کر کے آئے تھے کہ ہم نے وہ سوال کرنا ہے جس کا جواب ان کو نہیں آتا ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی ہوگا۔ کہتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمارے سوالوں کے وہ جوابات بھی عطا فرمائے جو پہلے ہمارے علم میں ہی نہیں تھے۔ کیا بات! یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ہے۔ اور سلمان بھائی، یہ بات بھی یہاں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی عزت دینا، اس کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور بالخصوص جس سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا ہو کہ اسے اپنی ولایت کا مرتبہ عطا کر دیا ہو، تو پھر اور زبان زد عام ہو یہ بات کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے، تو پھر سر جھکانے میں اور ادب کا انداز اپنانے میں ہی عافیت ہے، ورنہ حدیث قدسی یہی ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی ولی سے دشمنی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ درست کہا۔ فقیروں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو، فقیروں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو، دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ سے اعظم، دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ سے اعظم کا، محرر 400 مجلس میں حاضر ہو کے لکھتے
से हो कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने तुझ जैसे हो बंदा से आज़म का बनाया जिसने मुझ जैसे हो बंदा से आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमाए, इल्म दीन सीखने वाला, इल्म दीन सिखाने वाला अल्लाह हम सबको बनाए। और अल्लाह ताला गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में हमें इल्म दीन के साथ साथ उस पर अमल करने की सआदत भी नसीब फरमाए, आमीन। और दावत इस्लामी का दीनी माहौल अल्लाह की रहमत से इल्म दीन सिखा भी रहा है, बता भी रहा है, और उस पर अमल कैसे करना है ये भी प्रैक्टिकल तौर पर हमें बता रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं और दावत इस्लामी के दीनी माहौल के दस्तो बाजू बन जाएं, इसके अंदर अपना जानी माली ताउन करने वाले जो है बने और अपने एहतियात के ज़रिए से भी जो है ताउन फरमाएं और ख़ुद से दीनी माहौल से वाबस्ता होकर, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता होकर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाए। इंशाल्लाह बेड़ा पार होगा। मदनी एहतियात मुहिम टेलीथॉन ये आने वाली है 13 नवंबर को इंशाल्लाह ये होने जा रही है अल्लाह की रहमत से। तो इसमें भी हमने अपना हिस्सा मिलाना है और इल्म दीन के और इस इल्म के और रूहानियत के, तरीक़त के, शरीयत के इस बेड़े को मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाने में और ख़ुद इसकी बरकतें पाने में दोनों तरह से हमने अपना किरदार अदा करना है। अल्लाह अमल की सआदत नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलाम पढ़ते हैं। मदीने के ताजदार सलाम है, गरीबों के गुसार सलाम है, गरीबों के गुसार सलाम मेरे प्यारे पे मेरे आका पर, मेरे प्यारे पे मेरे आका पर, मेरे प्यारे पे मेरे आका पर, मेरी जानिब से लाख बार सलाम, मेरी जानिब से लाख बार सलाम, मेरी जानिब से लाख बार सलाम। अर्ज़ करता है हसन तेरा, अर्ज़ करता है हसन तेरा, अर्ज़ करता है हसन तेरा, तुझ पर खुद की बहार सलाम, तुझ पर खुद की बहार सलाम। मैं मदीने के ताजदार सलाम है, गरीबों के गम के गुसार सलाम। खुले आँख